نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس تم مجھ سے ستر پوشی چاہو، میں تمہاری ستر پوشی کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس مجھ سے مغفرت چاہو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم میرے نفع کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک جیسے ہو جائیں، جیسے تمہارا کوئی سب سے زیادہ پرہیزگار متقی دل والا شخص، تو میری سلطنت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، پچھلے اور انسان اور جنات سب کے سب اتنے گناہ گار ہو جائیں جیسے تمہارا سب سے زیادہ فاجر ترین قلب والا آدمی ہوتا ہے، تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے، پچھلے، انسان، جنات سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو کوئی نیکی پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے تو اپنے ہی آپ کو ملامت کرے۔ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ یہ حدیث باب تحریم ظلم سے لی گئی ہے، یعنی ظلم کے حرام ہونے کا بیان، اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تمہیں میری ہی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے تو تم سب کو بھی اپنے اوپر ظلم حرام کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے، خواہ وہ سامنے والا انسان ہو، جانور ہو یا کوئی بھی مخلوق۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کیوں کر سکتا ہے جبکہ وہ تو خود گمراہ ہے اور وہ خود اللہ کے در پہ ایک مجرم بن کر کھڑا ہونے والا ہے، تو مجرم کسی دوسرے شخص پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم تو خود گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی، یہ ہدایت میری طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہدایت کا جب سوال کرنا ہو تو مجھے سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر نہ ہدایت مانگی جائے، نہ سلامتی مانگی جائے اور نہ ہی کچھ اور۔ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر وہ بھوکا نہیں ہے جسے میں نے کھلا دیا، تو پتہ یہ چلا کہ کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بھی نعمت کھانے کی میسر آتی ہے
تو اس کی نسبت وہ صرف اللہ کی طرف کرے. جیسا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کھانا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. کسی اور کے در پر جا کر کھانے کے لیے انتظار نہ کرے، بلکہ اللہ سے کھانا مانگے اور اللہ ہی کھلانے والا ہے. اسی طریقے سے لباس، یہ حاجت بھی اللہ ہی کی طرف سے پوری ہونے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں لباس دوں گا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ستر پوشی کر دوں گا. اس حدیث میں اللہ ہی فرماتے ہیں کہ انسان دن رات گناہ کرتا ہے اور دن رات گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں معافی چاہیے ہو تو مجھ سے مغفرت چاہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں پوری کائنات کی تمام مخلوق مل کر اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں اور اللہ سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا. دوسرا اللہ ہی فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر تمام انسان، جنات اور تمام مخلوق ایک ہو کر کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی کسی کا متقی ہو جانا، کسی کا پرہیزگار ہو جانا یہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یا کسی کا بہت گناہ گار ہو جانا یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. انسان کا گناہ اسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کا تقوی بھی اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام مخلوق جو دنیا میں ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں اور تمام اگلے پچھلے لوگ، یہ تمام کے تمام اللہ سے کوئی حاجت مانگے اور اپنے تمام سوالات اللہ کے سامنے رکھے، اور اللہ انسان اور تمام مخلوق کے ہر سوال کو جو کا تو عطا فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. آج انسان یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا میں نے جو مانگا وہ مجھے ملتا نہیں ہے. تو اللہ اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام حاجتیں بھی پوری کر دوں میں تمام کے تمام لوگوں کی، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کمی انسان کے مانگنے میں. اس حدیث میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا فائدہ بھی انسان ہی کو ہوتا ہے، اور انسان کی برائی کا نقصان بھی انسان ہی کو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال تمہارے ہی فائدے کے لیے شمار کرتا ہوں، اور انہیں شمار کرتا رہوں گا، اور پھر قیامت میں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا. یعنی انسان کا کیا ہوا ذرے کے برابر بھی کوئی عمل رائے گا نہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انشاءاللہ